ہر انسان کے لیے ہے بھی جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میں وہ نبی ہوں جس کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ جہاں نماز کا وقت ہے مصلی بٹھا کے نماز پڑھو، مصلی کوئی نہیں، زمین پاک ہے، نماز پڑھو۔ بنی اسرائیل کے لیے نماز کا وقت آ جاتا تھا تو مسجد کے سوا ان کی نماز ہوتی ہی نہیں تھی۔ ہمارے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے نبی کی برکت سے کھیت میں آدمی نماز پڑھ رہا، ہل چلا رہا ہے، ایک ایک میل تک مسجد کوئی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، یہی اذان دے، مصلی کوئی نہیں، کہا اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک کر دیا ہے، زمین پہ گندگی نہ پڑی ہو تو زمین پاک ہے، نماز پڑھو۔ بیت اللہ کا نہیں پتہ چل رہا، اپنی نظر دوڑاؤ، اندازہ لگاؤ، پھر کہو اللہ اکبر۔ اب وہ اگر مشرق کو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری نماز قبول کر لوں گا۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک کرنے کی چیز۔ اور کیسے پاک کرنے کی چیز بنایا؟ اور کیسے پاک کرنے کی چیز بنایا؟ پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں؟ پانی کوئی نہیں، غسل کیسے کریں؟ پانی کوئی نہیں، طہارت کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی کی برکت سے آیت تیمم عطا فرمائی، فتیمموا صعیدا طیبا، کا پانی نہیں تو زمین پہ ہاتھ مارو، منہ پہ مل لو، زمین پہ ہاتھ مارو، ہاتھوں پہ مل لو، چلو تمہارا وضو بھی ہو گیا، اگر تم ناپاک ہو تو تمہارا غسل بھی ہو گیا، میں نے تمہیں پاک کر دیا۔ یہ بھی صرف اسی امت کو ملا ہے، اللہ کے محبوب کی برکت سے ملا ہے، ورنہ پانی کے بغیر کوئی پاک نہیں ہوتا تھا، نہائے بغیر کسی کا غسل نہیں ہوتا تھا، وضو کے بغیر کسی کا وضو نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی چپائی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ مٹی کو ہمارے لیے پاکیزگی کی چیز بنا دیا کہ چل میرا بھائی ہاتھ مارو اور منہ پہ مل لے، چل ہاتھ مارو کونی پہ مل لے، چل بھائی نماز بھی پڑھ لے اسی سے اور قرآن بھی پڑھ لے اسی سے۔ اگر پانی نہیں ہے، 3 میل کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہی پانی بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اگلی خصوصیت ارشاد فرمائی، وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو طیب حلال مال بنا دیا۔ پہلی امتیں جہاد کرتی تھی، ان کا مال غنیمت ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ اکٹھا کر کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اور جلا کے ختم کر دیتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے مال غنیمت کو سب سے پاکیزہ مال بنا دیا، سب سے حلال مال بنا دیا۔ 5ویں آپ نے ساتھ فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میرے رب نے مجھے دنیا میں 1 مہینے کے سفر تک رعب عطا فرمایا ہے۔ یہ تو دنیا کی چند خصوصیات۔ پھر آپ کی کتاب کی خصوصیت، آپ نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ۔ اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کو بنایا ہے، اور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یا اللہ تیری بندگی کریں گے، تجھی سے سوال کریں گے، تجھی سے مانگ کے چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ، پہلے اپنی خصوصیت بتائی، پھر اپنی کتاب کی خصوصیت بتائی کہ مجھے وہ کتاب ملی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں تورات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ پوری تورات سب سے پہلی کتاب جو بڑی بڑی تختیوں پہ لکھی ہوئی آئی، اتنی بڑی کتاب کے مقابلے میں صرف 7 آیات ہمیں دے دی گئی کہ پوری تورات۔ والمائدہ تھا مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی۔ والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حامیم کی 7 سورتیں عطا فرمائی۔ قرآن میں 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، 7 سورتیں ہیں، حامیم 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 سے شروع ہوتی ہیں۔ تو تورات آ گئی فاتحہ میں، انجیل آ گئی مائدہ میں، زبور آ گئی حامیم میں، باقی قرآن کتنا بچ گیا؟ یہ تو صرف 9 سورتوں میں ساری کتابیں آ گئی۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، پھر باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت عطا کی گئی۔ پھر ایک قرآن کی اور فضیلت، اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش وقصصت بها دون الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کا آخر عطا فرمایا ہے،
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر منصور فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ مجھے جو اللہ نے کلام بخشا ہے یہ کسی نبی کو نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں یہ خصوصی تھا، چھپا ہوا جہاز سے اللہ نے اتار کے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہ کلام جبریل نہیں لائے، جبریل نہیں لائے، یہ دو کٹھے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ جبریل آپ کے پاس بیٹھے، ایک دھماکہ ہوا، یا رسول اللہ آپ نے دھماکہ سنا ہے؟ کہا ہاں دھماکہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ اتر رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، اور آج ایک کلام آپ پہ اتر رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ تو اس وقت فرشتہ آیا اور آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ابشر بنورین، ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کا آخر، فاتحہ بقرہ کا آخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو قرآن کی خصوصیت عطا فرمائی، تو قرآن کی ایک اور خصوصیت، دنیا میں کسی کتاب کا حافظ نہیں کوئی آیا، نہ تورات کا کوئی حافظ ہو، نہ انجیل کا کوئی حافظ ہو، نہ زبور کا کوئی حافظ تھا۔ ایسی دنیا میں اور کتنی کتابیں ہیں، ان کا کوئی ایسا حافظ جو نہ زیر میں غلطی کرے، نہ زبر میں غلطی کرے، نہ لفظ میں غلطی کرے۔ اللہ نے قرآن ایسا بنایا کہ 30 کے 30 پاروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ بنا دیا، بڑوں کو حافظ بنا دیا۔ بڑھاپے میں لوگوں نے بیٹھ کے یاد کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یاد کروا دیا۔ قطر ہماری جماعت گئی اسی سال، تو وہاں ایک مصری بچے نے 1 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ ایک دن میں 1 سپارہ یاد، دوسرے دن دوسرا سپارہ یاد، تیسرے دن تیسرا سپارہ یاد۔ تو اللہ نے اس کو اپنے نبی کا ایک معجزہ ایسا بنایا کہ آج تک قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے سینوں میں بھی بند کر دیا اور آنکھ میں بند کر دیا۔ پھر کسی کتاب کا جب حافظ کوئی تھا ہی نہیں تو اس میں اجر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کتاب کے حافظ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس پر 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ یہ عالی شان محل جو مرجان کے پتھر سے بنا، سونے چاندی کے 70,000 دروازوں سے بنا، یہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ صرف حافظ تو نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے جس نے قرآن یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی اس پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی برکت سے اس کے گھر کے 10 آدمیوں کو اس کی شفاعت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حافظ قرآن سے اللہ کہے گا یہ تیرا گھر ہے، ان میں سے یہ آدمی دوزخی ہیں، 10 کو میں اجازت دیتا ہوں کہ تو جس پر انگلی رکھے گا تیری برکت سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا، جیسے نہیں مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، مہمان خصوصی آ چکے ہیں، اب مہمان خصوصی صدارت کی کرسی پہ جلوہ افروز ہو، قیامت کے مہمان خصوصی بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا حملۃ القرآن، اے میرے قرآن کے حافظو آگے آ جاؤ۔ قیامت کے مہمان خصوصی انبیاء کے بعد حفاظ آ جائیں، حافظ آ گئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ، قرآن پڑھ، ورتقِ، جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل، اور اچھی طرح خوبصورت طریقے سے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں خوبصورت پڑھتا تھا، جہاں بنات پہنچے گا، جہاں تو بنات پہ پہنچے گا وہی جنت الفردوس میں تیرا آپ پہ ٹھکانہ ہوگا۔ ایک آیت پڑھی تو تیرا درجہ بلند، دوسری پہ دوسرا درجہ، تیسری پہ تیسرا درجہ، ادھر یہ چڑھے گا، ادھر اس کے باپ کے درجے بھی بلند ہونے شروع ہو جائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں جا رہے، ماں باپ تک، کیونکہ ماں باپ نے یاد کروایا تو بیٹا حافظ جی اوپر گیا تو ماں باپ کو بھی ساتھ لے کے اوپر چلا گیا۔ یہ بھی ہمارے نبی جی کا معجزہ ہے، قرآن کی عزت بھی ہمارے نبی ہی کا کمال ہے، اور ہمارے نبی ہی کے اعجاز میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عالی شان کتاب عطا فرمائی۔ میں تھوڑی سی اور بات سکتا ہوں کہ قرآن نے اس زمانے کے عرب پتہ کسی کہتے ہیں؟ بولنے والا، اور عجم کسے کہتے ہیں؟ گونگا، وہ میں ہمیں عجمی کہتے تھے، عجم اصل گٹھلی کو کہتے ہیں، عجم جو لفظی معنی گٹھلی کبھی بولی تو عرب ہمیں کہتے تھے یہ تو گٹھلی کی طرح، ان کو بولنے نہیں آتا عرب،
بولنے والے، خطیب، بلیغ، فصیح، اللہ نے ان پر قرآن اتارا اور ان کا ایسا بولنا بند کیا ان کو سانپ سونگ جاتا تھا جب قرآن کو سنتے تو قرآن اترتا، ایسے لرز جاتے تھے جب قرآن کو سنتے تھے۔ بڑے بڑے عرب کے شعراء عاجز ہو کر زمین پہ گر گئے کہ اس کلام کا ٹکر لینا ہمارے وقت کی بات نہیں ہے۔ امیہ بن ابی سلط ایک ایسا شاعر گزرا ہے جو اتنا فصیح آدمی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے مجھے امیہ کے شعر سناؤ، اور ایک دفعہ آپ نے ایک مجلس میں امیہ کے 100 شعر سنے، 100 شعر۔ آپ فرمایا کرتے تھے آمن لسانہ وکفر قلبہ، اس کا کلام تو مومنانہ ہے بس دل اس کا کافر رہا، کافر مرا۔ تو ایک دن آپ جا کر کہنے کا مجھ سے مقابلہ کرو، کیا کہ میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں تو اپنا کلام پیش کر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو مقابلہ۔ تو حرم شریف میں دن طے ہو گیا، ادھر آپ کے ساتھ مساکین، ادھر سارا قریش کا تھا۔ امیہ نے کھڑے ہو کر پہلے خطبہ، پھر شعر، اور اپنے نظم و نثر میں جو کمال دکھا سکتا تو اس نے دکھایا۔ جب فرق ہو گیا آپ نے کہا کچھ اب میں سناؤں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ سورہ یاسین شروع ہوئی، پڑھتے گئے، مجھ میں کچھ سانپ سونگتا گیا کہ جب آپ نے یہاں اس آیت پر پہنچے، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ یہ وہ پوری نہیں سن سکا، وہ درمیان میں اٹھ کے بھاگا، اولم یر الانسان۔ جب آپ نے یہ کہا نا کہ دیکھو کہ ہماری بلی ہمیں میاؤں نہیں، ہمارا محاورہ، ہماری بلی ہمیں اولم یر الانسان، دیکھو اس انسان کے بچے کو، انا خلقناه من نطفة، گندے پانی سے بنایا میں نے، فاذا هو خصيم مبين، مجھے سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ ایسے ہل گیا۔ پھر آپ نے جب اگلی آیت پڑھی وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ہمیں مثالیں دیتا ہے، اپنی پیدائش بھول گیا، وہ تو بھاگا۔ تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اللہ کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ عاجز کر دیا، عاجز۔ حقا بما تؤمر وعارض عن المشرکین، ایک شاید بدو نے سنا تو سجدے میں گر گیا۔ اور یہ سب کیا کر رہا ہے کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ ہماری تو قسمت یہ ہے کہ ہم قرآن کا نغمہ ہی نہیں سمجھتے نا، ترجمے سے کوئی کتاب کبھی تو ہے۔ پھر ہمارے جو مدرسوں میں بھی عربی ہوتی ہے وہ اس سطح کی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کے حسن کو سمجھ سکیں، اس میں جو ایک عشق کی رمز ہے اس کو پہچان سکیں۔ وہ قرآن بھی مناظرے کے لیے رہے گا، بس ہر کوئی اپنے مناظرے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا۔ جو قرآن محبتیں پھیلانے آئے تو کو لڑانے کے لیے شروع کر دی کہ عربی نہیں جانتے، عربی ذوق ختم ہو چکا ہے۔ تو عرب کو عاجز کر کے رکھ دیا قرآن نے۔ پھر ایک مجوسی بڑا غریب گزرا ہے، عبداللہ بن المقفع، اس سے لوگوں نے کہا قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر تیرا منہ بھر دیں، منہ مانگا، یعنی کہ 1 سال کا رشت دو اور پھر اس کے بعد انعام دینا، میں قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو پورے سال کا راشن دیا اور اس نے کتاب لکھ ایک مضمون تیار کیا۔ 1 سال گھر سے نہیں نکلا، 1 سال مضمون تیار کیا اور گھر سے اب میں نے کلام تیار کر لیا۔ گھر سے نکلا، دل میں سے گزر رہا تھا، کھڑکی کھلی تھی، ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی، یہ بھی گزرا، اس نے آیت پڑھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي
وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. اس آیت کو سن تو کب کبھی تاریخ ہو گئی. واپس گیا 1 سال کا لکھا ہوا کلام پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں، اسے کون ٹکر لے سکتا. قرآن نے حصہ دیا. میں وہی حدیث بیان کر رہا ہوں جس میں آپ نے اپنے خصوصیات میں وہ شروع میں کالوں کا نبی، گوروں کا نبی، انسانوں کا نبی، جنات کا نبی. ساری زمین میرے لیے مسجد اور ساری زمین میرے لیے طہارت کے لیے پانی کا بھی کام دیتی ہے، وضو کا بھی کام دیتی ہے، اور مال غنیمت میرے لیے حلال. 1 مہینے کا روز مجھے عطا کیا گیا، مجھے قرآن دیا گیا، یہ قرآن کی خصوصیات میں نے بیان کی. اب آخرت کو آپ نے چھڑا کہ پھر انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنت کی سرداری میں، قیامت کے دن کی سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی، جہان سارا میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم، آدم علیہ السلام اور آدم کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا خطیب انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں سب سے آگے ہوں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا ہوں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، لوگ نا امید ہوں گے میں اذا قبسوا، لوگ باندھ دیے جائیں گے میں شفاعت کروں گا. اس دن کوئی عرش کی طرف نظر نہیں اٹھا سکے گا سوائے اللہ کے رسول کے. جبریل